اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ 9th چیپٹر ہے اس کتاب کا، 3 دقیقے قیامت کے، 3 منٹ قیامت کے۔ پچھلی بحث میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ان جناب نے ایک مومن کے ساتھ بد مذاقی کی اور اس وجہ سے انہیں اپنے 2 سال کے اعمال دینے پڑے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں ایسے ہی صفحے پلٹ رہا تھا تب ان صفحوں کے بیچ میں نے ایک اور ماجرا، ایک اور ایسا عمل دیکھا جس میں نے ایک مومن کا دل دکھایا تھا۔ میرا ایک دوست تھا جس کے ساتھ میں بہت زیادہ مذاق کرتا تھا، وہ بھی میرے ساتھ مذاق کرتا تھا، ہم ایک دوسرے کو ہمیشہ ستاتے رہتے تھے، مذاق کرتے رہتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے رہتے تھے۔ ایک دن ہمارے ٹریننگ کیمپ کی فارمل میٹنگ تھی، یعنی رسمی میٹنگ تھی، جس میں بڑے بزرگ آئے ہوئے تھے اور بڑے مسئولین اور افسر آئے ہوئے تھے، اور ان سب کے سامنے میں نے اس کا بہت مذاق اڑایا اور بہت اس کی آبرو ریزی کی، میں نے اس کی عزت کی نیلامی کی، بہت مذاق اڑایا۔ بعد میں مجھے خود سمجھ آیا کہ میں نے بہت زیادتی کر دی اور میں نے اس کا بہت زیادہ مذاق اڑا دیا اور دوسروں کے سامنے اس کی عزت نیلام کر دی۔ تبھی میں اس کے سامنے گیا اور اس سے بہت معذرت خواہی کیا اور اس سے بہت معافی مانگا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا اور وہ چلا گیا۔ اور یہ بات تب تک باقی رہی جب تک کہ میں بیمارستان جا رہا تھا میرے آپریشن کے لیے۔ تو جس دن میرا آپریشن تھا اسی شب میں نے اسے دوبارہ فون کیا اور کہا کہ دیکھو، مجھے یاد ہے کہ میں نے اس میٹنگ میں، اس فارمل میٹنگ میں نے تمہاری بہت بے عزتی کی، تمہاری عزت کی نیلامی کی، مجھے اس بات کا ابھی بھی افسوس ہے، میں جانتا ہوں کہ تمہیں بہت برا لگا ہے، تم کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس غلطی کے لیے معاف کر دو۔ پھر میں نے اسے میرا سارا ماجرا سنایا اور بتایا کہ میں ابھی بیمارستان میں ہوں، ہاسپٹل میں ہوں اور میں آپریشن کے لیے جانے والا ہوں، اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ شاید یہ آپریشن کامیاب نہ ہو اور میں اس آپریشن تھیٹر سے زندہ واپس نہ آؤں۔ پھر میں نے اسے خدا کا واسطہ دیا اور اہل البیت کا واسطہ دیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے حلال کر دو، میری غلطیوں کو نظر انداز کر دو اور مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ جب اس نے یہ ماجرا سنا کہ میرا آپریشن ہونے والا ہے اور میں شاید زندہ واپس نہیں آؤں گا، تو اس نے مجھے معاف کر دیا اور کہا کہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ صحیح و سالم آپریشن تھیٹر سے واپس آ جاؤ۔ پھر اس دن جب میں اپنے نام اعمال دیکھ رہا تھا تو وہ ملک جو ٹیبل کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ تمہارے دوست نے کل رات کو جب تم نے فون کیا تب وہ تم سے راضی ہوا اور اس نے تمہیں معاف کیا، ورنہ اتنے سالوں تک وہ تم سے ناراضی تھا اور تم نے جو اس کو جو اذیت کی اور اس کی جو بے عزتی کی تھی وہ اس سے بہت ناراحت تھا، وہ ابھی تک تم سے ناراحت تھا۔ اچھا ہوا کہ اس نے تمہیں معاف کر دیا اور تم سے راضی ہو گیا، ورنہ ایسی حالت میں جس طرح تم نے اس کی بے عزتی کی تھی شاید تمہیں تمہارے سارے اچھے اعمال اسے دینے پڑتے، مگر مذاق ہے کہ تم کوئی مومن کی بے عزتی کرو اور اس کی آبرو نیلام کرو۔ پھر بہت بعد میں نے رسول خدا کی ایک حدیث بھی پڑھی تھی جو میں یہاں بیان کر رہا ہوں کہ ایک دن رسول خدا مکے میں تھے اور ان کی نگاہ کعبے پہ پڑتی ہے اور وہ کعبے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے کعبہ، خوشحال ہو تم کہ خداوند نے تمہیں کتنی زیادہ عظمت اور حرمت عطا کی ہے، لیکن خدا کی قسم ایک مومن کی عزت اور حرمت تم سے بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ تمہارے لیے خدا نے صرف ایک چیز کو حرام قرار دیا ہے، لیکن مومن کے لیے 3 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے: مومن کا مال، مومن کی جان اور مومن کی آبرو یعنی مومن کی عزت۔ یہ تینوں کو خدا نے حرام قرار دیا ہے، یعنی کوئی ان 3 چیزوں کو نقصان نہ پہنچائے، اگر نقصان پہنچائے گا تو اس کے اعمال میں لکھا جائے گا کہ اس نے ایک برا کام اور گناہ انجام دیا ہے۔ تو یہ 3 چیزوں کو خدا نے حرام انجام دیا ہے مومن کی نسبت، تاکہ کوئی مومن کی طرف بری نظر نہ کرے۔ دل چاہتا تھا وہیں بیٹھ کر زار زار گریہ کروں اور اشک بہاؤں، کیونکہ ایک بیہودہ شوخی کی وجہ سے، ایک بیہودہ غیبت کی وجہ سے میرے کتنے اعمال چلے گئے تھے، ایک بیہودہ شوخی کی وجہ سے میرے 2 سال کے اعمال چلے گئے تھے، اور ایک بے مورد شوخی کی وجہ سے میرے بہترین عمل جو ہے وہ محو ہو گئے تھے، مٹ گئے تھے۔ کتنا خدا کا حساب دقیق اور باریک ہے۔ ایسے ہی نہ جانے کتنے مذاق ہم نے کیے ہیں، کتنے لوگوں کی عزت ہم نے نیلام کی ہے، اور اس وقت بالکل سوچا بھی نہیں، لیکن آج ایسا دن ہے کہ افسوس کر رہا ہوں اور سر پکڑ کر رو رہا ہوں۔
تبھی میز کے پیچھے بیٹھا ہوا ملک میری طرف مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ ایک شخص یہاں ہے جو 4 سال سے تمہارا انتظار کر رہا ہے، اس شخص کے اعمال بہت اچھے ہیں اور یہ برزخ کی جنت میں اس کا داخلہ ہونے والا ہے، لیکن یہ تمہارے لیے منتظر ہے اور تمہارا ہی انتظار کر رہا ہے۔ تب میں نے بڑے تعجب سے کہا، کس کی بات کر رہے ہو؟ کون میرا انتظار کر رہا ہے؟ تبھی میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھے شخص جو ہمارے مسجد کی کمیٹی میں تھے، وہ اس ملک کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہاں ہو تم؟ کتنی مدت سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، 4 سال گزر گئے، کب سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کہاں رہ گئے تھے تم؟ پھر انہوں نے بہت محبت سے سلام کیا اور باتیں کی، اور کچھ باتیں ہونے کے بعد پھر ان بوڑھے شخص نے مجھ سے کہا کہ ایک زمانہ تھا جب تم تازے اور نئے مسجد میں آئے تھے اور مسجد کے کام کاج میں ہاتھ بٹا رہے تھے، اس وقت میں نے تمہارے نام پر ایک تہمت لگائی تھی، تمہارے اوپر ایک الزام لگایا تھا، اور وہ الزام ناسزا تھا اور صحیح نہیں تھا، اس لیے میں آیا ہوں تمہارے سامنے تاکہ تم مجھے حلال کرو، اور اگر حلال کر دو گے تو یہ گناہ میری کتاب سے مٹ جائے گا اور پھر میں بہشت میں جا پاؤں گا، میں جنت میں جا پاؤں گا۔ تبھی وہ صحنہ میرے سامنے آ گیا کہ جب میں مسجد میں مشغول تھا اور مسجد کے کام انجام دیتا تھا، اور وہاں کے جو فرہنگی کام تھے، کلچرل ایکٹیویٹیز تھے، اور اس کی صاف صفائی اور نگرانی اور دیکھ بھال کرنے میں دوسرے جوانوں کے ساتھ مل کر ہاتھ بٹاتا تھا، تبھی یہ شخص اور اس کے ساتھ کچھ اور شخص مل کر ایک کونے میں بیٹھ کر ہمارے بارے میں بات کر رہے تھے اور ہمارے اوپر تہمت لگا رہے تھے، ہمارے اوپر الزام لگا رہے تھے، جو کہ پوری طرح سے غلط تھا، اور کچھ ایسے باتیں کہی جو بالکل سزاوار نہیں تھی۔ اور اس موقع میں اس مسجد میں تازے نیا آیا ہوا تھا، اور اس شخص کے الزام کی وجہ سے کئی میرے لوگ جو میرے دوست بنے ہوئے تھے وہ مجھ سے دور ہو گئے تھے۔ ویسے تو یہ اچھا آدمی تھا، لیکن میں کیا کروں، میرا نام اعمال تو خالی ہوا جا رہا تھا، اس میں سے سارے میرے اچھے اعمال مٹائے جا رہے تھے، میری مذاق کی عادت کی وجہ سے میرے کئی ایسے اعمال مٹ گئے تھے، اب میں دیکھ رہا تھا کہ میرا ہاتھ خالی ہوا جا رہا ہے۔ تو میں نے اس ملک کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو کہ یہ اچھا انسان تھا، اس نے بہت خوبیاں انجام دی ہیں اور اس کے نام پر بہت نیک اعمال لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں ایسے ہی اسے معاف نہیں کروں گا، تم دیکھ رہے ہو میرا ہاتھ خالی ہوا جا رہا ہے، میرے اعمال خالی ہوئے جا رہے ہو، جتنا بھی اس سے تم لے سکتے ہو جو اس نے مجھے تہمت لگائی ہے، اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں تم جتنا بھی اس سے لے سکتے ہو لے لو اور میرے اعمال میں لکھ دو۔ تبھی مجھے سورہ عبس کی 37ویں آیت 37 آیت یاد آ گئی، جس میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہر کوئی صرف اپنے بارے میں سوچے گا، کیونکہ ہر کوئی گرفتار رہے گا اور مشکل میں پھنسا ہوا ہوگا، بس اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی فکر کرے، اور وہ اس دن کوئی دوسرے کی فکر نہیں کرے گا۔ پھر وہ ملک میری طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یہ بندے خدا کا ایک وقف ہے، اس نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا وقف انجام دیا تھا اور بہت ہی خالصانہ خدا کے لیے انجام دیا تھا، اور یہ بہت بابرکت وقف ہے اور اس سے بہت زیادہ ثواب آتے رہتا ہے، تو اگر تم چاہو تو میں یہ وقف تمہارے نام پہ کر دوں اور اس کا آنے والا ثواب آئندہ میں جتنا بھی ہوگا وہ سب تمہارے نام پر آ جائے گا۔ اس شخص نے تمہارے شہر میں ایک حسینیہ بنایا تھا، حسینیہ یعنی عزاداری خانہ، جہاں پہ عزاداری کی جاتی ہے اور ماتم نوحہ پڑھا جاتا ہے، تو اس شخص نے تمہارے شہر میں ایک حسینیہ بنایا تھا، وہ بھی پوری طرح خالصانہ خدا کی رضایت کے لیے اور خدا کی خوشنودی کے لیے، اور وہاں بہت لوگ آتے ہیں اور اس حسینیے سے استفادہ کرتے ہیں، وہاں پر عزاداری برگزار کرتے ہیں، اور اس کا بہت ثواب آتا ہے، تو اگر چاہو تو یہ سارا ثواب اس حسینیہ کا میں تمہارے نام پر کر دوں، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں اسے معاف کرنا ہوگا۔ تو میں خود سوچنے لگا کہ واہ کیا بات ہے، صرف ایک تہمت کے لیے اس کا اتنا بڑا وقف جس کا ثواب جاریہ آتا رہے گا، وہ بھی اتنے بڑے حسینیہ کا مجھے مل جائے گا، یہ تو بہت عالی ہے، بہت خوب ہے۔ بیچارہ وہ بوڑھا شخص بہت ناراحت ہوا، بہت افسوس کرنے لگا کہ ایک تہمت کے لیے اتنا بڑا جرمانہ بھرنا پڑ رہا ہے، کہ ایک حسینیہ جو اس نے پوری طرح خالص نیت سے اللہ کے لیے بنایا تھا، جس کا ثواب اس کے لیے بہت برکت کا باعث تھا اور شاید بہشت میں اس کے لیے بہت مقامات حاصل کر سکتا تھا، لیکن اب اسے وہ ہاتھ سے دینا پڑ رہا ہے، کیونکہ اس نے ایک زمانے میں ایک نوجوان پر ایک تہمت لگائی تھی۔
لیکن بیچارہ وہ شخص کیا کرتا، اس کے پاس چارہ ہی نہیں تھا، اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا مگر یہ کہ وہ حسینیہ میرے نام پر کر دے اور پھر برزخ کی بہشت میں داخل ہو جائے۔ پھر اس نے وہ حسینیہ میرے نام پر کر دیا اور برزخ کی بہشت میں داخل ہو گیا۔ بس اس وقت میرا پورا حواس اور میری پوری توجہ اس بات پر تھی کہ دیکھے ایک تہمت کے لیے اس کو اتنا بڑا وقف، اتنا بڑا حسینیہ جس کا ثواب جاریہ تھا، یہ میرے حوالے کرنا پڑا۔ میری کیا حالت ہوگی، ہماری کیا حالت ہوگی؟ ہم تو ہر کسی کے پیٹھ پیچھے کتنی باتیں کرتے ہیں، ہم تو ہر دن آیا ہر کسی شخص کے لیے کتنی تہمت لگاتے ہیں، ان کے پیٹھ پیچھے کیا کیا باتیں کرتے ہیں، کبھی بھائی کے بارے میں، کبھی ہمارے رشتہ داروں کے بارے میں، کبھی ہمارے باس کے بارے میں، کبھی ہمارے امپلائیز کے بارے میں، کبھی مسجد میں آنے والوں کے بارے میں، کبھی کسی دوست کے بارے میں۔ ہم تو بالکل کسی چیز کا خیال نہیں کرتے، اور نہ جانے کتنی تہمتیں، کتنی بدگوئی، کتنے جھوٹ، کتنی باتیں، کتنے لانچن اور کتنے الزام لوگوں پر لگائے ہوئے ہیں۔ نہ جانے ہمارا کیا ہوگا اور ہمارے اعمال کا کیا ہوگا، ہماری عاقبت کیا ہوگی۔ پھر سے وہ ملک مومن کی عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے سورہ نور کی 19ویں آیت میرے سامنے پڑھ دی۔ جو چاہتے ہیں کہ مومنوں کے بیچ میں برے کام اور بری باتیں رواج پیدا کرے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دونوں میں بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو کسی مومن کے بارے میں جو کچھ بھی سنتا ہے یا جو کچھ بھی دیکھتا ہے، جا کر دوسروں کے سامنے وہ راز کھول دیتا ہے یا وہ بات بتا دیتا ہے، اس آیت کی مصداق ہے۔ یعنی یہ کہ بنا دیکھے، بنا سوچے سمجھے اور بنا اس کی تحلیل کیے ہوئے کہ یہ شاید کوئی اچھا کام کر رہا ہے، بس جو دیکھا جا کر دوسروں کے سامنے بتا دیا، اور اس کی وجہ سے دوسروں کے دل میں بدگمانی اور برے خیال اور برا نتیجہ حاصل ہوتا ہے، تو وہ شخص اس آیت کی مثال ہے جو مومنوں کے بیچ میں برے کام اور بری باتوں کا رواج پیدا کرتا ہے، اور ان کے لیے اس دنیا اور آخرت میں بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ انشاءاللہ آگے کا مطلب اگلے چیپٹر میں بیان کیا جائے گا۔ جب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔